السلام علیکم۔ جنت میں انسان جب اعلیٰ درجات حاصل کرنے کو اپنی زندگی کا عزم بناتا ہے اور اسے اپنا مقصد بناتا ہے، تو یہ بھی انسان کو جان لینا چاہیے کہ وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا طریقہ ہے جو اس حوالے سے دین نے مقرر کیا ہے۔ دیکھیے، دین کے متعلق ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے ایک متعین ہدف رکھتا ہے جو آخرت میں نجات کے لیے خود قرآن نے بیان کر دیا، اور وہ ہے قد افلح من تزکا۔ آخرت کی فلاح وہ شخص پائے گا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کیا۔ تو یہ قرآن ہمیں میدان مہیا کرتا ہے کہ تمہیں اپنی شخصیت کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا ہے، پاکیزہ سے پاکیزہ تر بنانا ہے۔ پاکیزہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو اخلاقی آلائشیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اور جو اخلاقی خوبیاں انسان میں ہو سکتی ہیں ان کو اختیار کرو۔ تو وہ پاکیزگی یا تزکیہ جسے اصل میں قرآن نے لفظ کو استعمال کیا، وہ انہی دو چیزوں کا نام ہوتا ہے: آلائشوں سے بچانا اور اپنے آپ کو گرو کرنا، امپروو کرنا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا۔ اس کے جو دو بڑے میدان ہیں، ایک خدا سے تعلق، اس سے محبت کا تعلق، اور اس کی بندگی اور اس کے دین کی نصرت، اور جو دوسرا تعلق ہے وہ خلق کے ساتھ خیر خواہی کا، یعنی ہم با اخلاق ہوں، ہم ہر وقت غصے میں نہ بھرے بیٹھے ہوں، ہم بدتمیز نہ ہوں، ہم مخلوق کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، ان پر خرچ کرنے والے ہوں، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہم اچھی طرح گفتگو کرتے ہوں۔ تو یہ دو میدان ہیں جو انسان کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں کہ جہاں پر انسان خدا کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس ہمارا جو بدقسمتی ہے، اور بہت بڑی بدقسمتی ہے، کہ ہمارا جو مروجہ دینی فکر ہے وہ جیسے نیکی کی بات کرتا ہے تو وہ ایک دوسرے میدان کی طرف لگا دیتا ہے۔ ایک میدان تو یہ کہ اپنے آپ کو چھوڑ کے خارج کی اصلاح پہ لگ جاؤ، دنیا کو تبدیل کر دو، دنیا میں انقلاب لے آؤ۔ دوسرا میدان جو انسانوں کے سامنے وہ رکھتا ہے وہ یہ کہ تم اپنی ذات میں اگر کچھ کرنا ہے تو اپنے ظاہر کو بدل لو، ظاہری اعمال کو اختیار کر لو۔ اب ان دو چیزوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تبدیلی نہیں آتی جو قرآن مجید کو مطلوب ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو سمجھ لینا چاہیے کہ اصل تبدیلی جہاں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ تزکیہ نفس ہے، یعنی آپ کا وجود ہر اخلاقی آلائش سے پاک ہو، اور خدا سے آپ کا تعلق وہ ہو جو شکر گزاری کا تعلق ہے، اور مخلوق کے لیے آپ خیر خواہی کرنے والے ہوں۔ قرآن کا مطلوب انسان جو میری کتاب ہے، اس میں نے قرآن مجید کے ان سارے مقامات کو جمع کر دیا ہے جہاں پر یہی پکچر سامنے آتی ہے۔ تو قرآن نے اس بات کو اجمال سے بھی بیان کیا اور اس کی تفصیل بھی خود کی ہے۔ یہی وہ اساسات ہیں جن پہ آپ جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے۔ آپ کی شخصیت جتنی خوبصورت ہوگی، آپ جنت میں اتنے ہی اعلیٰ مقام آپ کو دیا جائے گا۔ نصرت دین کا کام آپ جتنا کریں گے اتنا ہی آپ کا بلند مقام ہوگا۔ آپ مخلوق کے جتنے خیر کا ہوں گے اتنا ہی آپ کو مرتبہ دیا جائے گا۔ اپنے ہدف کو سمجھ لیجئے اور منزل کو سمجھ لیجئے، اور منزل تک پہنچنے کا راستے کو بھی سمجھ لیجئے۔ قرآن نے اس میں کوئی ابہام نہیں چھوڑا ہے، کوئی چیز غیر واضح نہیں ہے، دن کی روشنی کی طرح واضح انداز میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جو شخص بھٹکنا چاہے، ظاہر اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا۔